پروگرام میں ہمیں جوائن کریں مرتضیٰ علی شاہ، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، موجود ہیں اس وقت لنڈن میں. ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مرتضیٰ یہ بتائیں مرتضیٰ کہ ظفر علی QC کون ہے اور اس کا اب جو لیٹسٹ ریویلیشنز ہیں اس کا کیا کردار کیا ہے ساری براڈ شیٹ والے معاملے کے اندر؟ جی، جو برسر ظفر علی QC ہیں وہ برٹش پاکستانی یہاں پر ڈیفنس لائر ہیں. ان کے بڑے انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے بڑے ہائی پروفائل کیسز کیے اور اس وقت بھی ان کا جو اس سال مارچ میں ایک بڑا کیس شروع ہونے والا ہے. آنر کلنگز کے انہوں نے کیس کیے اور مختلف جو یورپین کورٹس کی حد تک بھی انہوں نے مختلف کیسز میں ریپرزینٹ کیا. ان کی جو پروفیشنل جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھے وکیل ہیں. اس کیس کے حوالے سے ان کی کہانی یہ ہے کہ یہ 2019 کو ہم نے دی نیوز اور جیو میں خبر چھاپی تھی کہ یہاں لندن سے ڈیلیگیشن گیا جو وزیر اعظم عمران خان سے اور ان کے کیبنٹ کے لوگوں سے ملا اور اس ڈیلیگیشن میں جو اس کو لیڈ کر رہے تھے ظفر علی QC اور ان کے ساتھ ہیں سولیسیٹر یہاں پر ایک انگلینڈ اینڈ ویلز کے سولیسیٹر ہیں شاہد اقبال. یہ پاکستان جانے سے پہلے انہوں نے کوے موسوی کے ساتھ اور ڈاکٹر پوکس ہیں ان کے ساتھ یہاں پر میٹنگز کی. ان سب نے مل کر ایک پروپوزل بنایا، اس کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشنز کی اور وہ جو پروپوزل تھا وہ یہ تھا کہ جو انکمنگ عمران خان ایڈمنسٹریشن ہے ان کو یہ پروپوزل دیا جائے کہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں بلینز آف $، تقریباً $20 بلین کا کہا گیا تھا. اور یہ کہ اس میں ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ یہ ان جو ایسٹس ہیں ان کو ٹریس کرنے کے لیے وہاں پر ساری ارینجمنٹ کی جائے اور ایک نیا کانٹریکٹ دیا جائے. یہ وہ بنیادی جو پرپس تھا ان کے وزٹ کا. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، وہاں پر شہزاد اکبر بھی سے بھی وہ ملے، اسد عمر سے ملے، انہوں نے پروپوزل پیش کیا. وہ پروپوزل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیٹس پٹ اٹ دس وے. اس کے بعد یہ واپس آ گئے اور پھر بعد میں جب ہمیں پتہ چلا اس میٹنگ کا تو ہم نے کچھ اس وقت جو ڈاکیومنٹس تھے ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس کی بیس پر ہم نے سٹوری کی، ہم نے سٹوری ریلیز کی اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ خیر وہیں پر رہا. لیکن پھر جب فائنلی جب براڈ شیٹ یہ پورا کیس جیتا تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ کھل کر آیا. اب آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر اس وقت ان کا پورا نام پھر ایک نئے سرے سے آیا اور اب چونکہ جو لیٹر جو اس وقت ہم نے اس کو ریڈیکٹ کر کے چھاپا تھا وہ سوشل میڈیا پر آ گیا. پھر پاکستانی میڈیا نے اسے پک کر لیا جس میں ظفر علی کا نام تھا اور پھر اس میں بہت سارے جو الیگیشنز اور اسیشنز تھی ان کی بیس پر اب ظفر علی QC ہیں انہوں نے لکھا ہے جو براڈ شیٹ کے CEO ہیں ان کے نام انہوں نے ایک جو فیکچوئل ڈاکیومنٹ جس کو وہ کہتے ہیں وہ لکھا ہے جو ہمیں ملا اور کل ہم نے شاہزیب خانزادہ کے شو میں اس کو پلے کیا اور پھر دی نیوز اور جنگ میں وہ چھپا. مرتضیٰ آپ مجھے یہ بتائیے گا، اب میں اسی میں یہ میرا ذیلی سوال ہے کہ اب جو یہ ظفر ہے علی، بیرسٹر ظفر علی اور ان کے ساتھ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو یہ ایک اہم کردار ہیں، CEO ہیں، سارے کیس کو لیڈ کر رہے ہیں موسوی صاحب، اب ان کی ایک واٹس ایپ چیٹ ہے یا ایک میسیجنگ ہے ان کی جو منظر عام پر ہے، پہلے اس کا ایک حصہ ہے جو منظر عام پر موسوی صاحب لے کر آتے ہیں اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ریبٹل کے طور پہ QC صاحب اس کا مکمل چیٹ ہسٹری سامنے لے کر آتے ہیں. اس میں کون کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس چیٹ کو جو پہلے لے کر آیا تھا اس نے مدعی کی حیثیت حاصل کر لی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے موسوی جو ہے وہ درست ہے اس کے اندر اور دیر از سم تھنگ رانگ اباؤٹ ظفر قریشی، علی ظفر. تو اب یہ بتائیے کہ اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے اس چیٹ کے حوالے سے جو لیک ہوئی ہے؟ دیکھیں جو اس وقت جو مئی 2019 کی ہماری سٹوری تھی اس میں جو ہم نے چیٹ ریلیز کی تھی وہ ایک سائڈ کی تھی. وہ والی چیٹ تھی جو کوے موسوی نے جو اپنے حوالے سے انہوں نے جاری کی تھی جس سے انہوں نے اپنا کیس اسٹیبلش کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت سے ڈیل کر رہے تھے اور یہ کہ وہ ایکٹیولی نیگوشیٹ کر رہے تھے اس کیس کو سیٹل کرنے کے لیے. جو کوے موسوی نے جو تقریباً اس وقت 13 پیجز کا جو ڈاکیومنٹ تھا جو ان کے وکیل نے تیار کیا تھا اور ہمیں کسی سورس نے دیا تھا وہ تھا جو ان کا ورژن سپورٹ کر رہا تھا. اب چونکہ اس میں ظفر علی QC اور ان کے جو ڈیلیگیشن کے ممبرز تھے وہ نیگیٹیولی پورٹرے ہو رہے. اب انہوں نے چیٹ کا وہ حصہ ریلیز کیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس کے لیے اور ان کو ایکچولی کلیریفائی کرا. اس چیٹ کا ان کا ریلیز کرنے کا مقصد ایک ہے جیسا کہ وہ ڈاکیومنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ وہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ میں جو 2019 والا ڈاکیومنٹ ہے اس میں کلیم یہ تھا کہ ظفر علی QC پاکستانی حکومت کے بیہاف پر ڈیل کر رہے تھے. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت پاکستان کے بیہاف پر ڈیل کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں ڈیل کر رہے تھے، ان کے پاس پاکستانی حکومت کا مینڈیٹ نہیں تھا اور یہ کہ پاکستانی حکومت نے ان کو کسی بھی حوالے سے انگیج نہیں کیا تھا. یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ان کا یہ ریلیز کرنے کا مقصد ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو
ظفر علی کیوسی ہیں, جو کوے موسوی ہیں, انہوں نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے اور جو باتیں ان سے اسکرائب کی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں لیکن آپ مرتضی علی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ظفر علی کیوسی آپ کو لگتا ہے کیا وہ ذاتی حیثیت میں ایسا انیشیٹو لیں گے گورنمنٹ لیول کا, اور وہ جس طرح بارہا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے فارمل مینڈیٹ نہیں دیا, تو آپ کے خیال سے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ کوئی ایک میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایشورٹی, وداؤٹ اینی پش؟ دیکھیں اس وقت تو جو فیکچوئل پوزیشن تو یہی ہے کہ جو ان سب کی آپس میں میٹنگز ہوئیں, ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی, کمیشنز کی باتیں ہوئیں, اور جیسا کہ اب لیٹسٹ سامنے آ رہا ہوا یہ ہے کہ یہ کہانی آگے بڑھی نہیں, اور اب بعد میں اس وقت جو سارے لوگ جو ایک مل کر ایک جو ایفرٹ کر رہے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے. لیکن جو کوے موسوی کا لیٹر تھا اس میں کلیم یہ تھا کہ جو ظفر علی کیوسی ہیں وہ شاید حکومت پاکستان کے بیاف پر بات کریں, لیکن جو انہوں نے اپنی چیٹ ریلیز کی ہے اس میں وہ کلیئرلی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایکٹ کر رہے تھے, اور یہ کہ وہ حکومت پاکستان سے ایکچولی ایک کانٹریکٹ لینے گئے تھے جو ان کو نہیں ملا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس حکومت پاکستان نے ان کو انسٹرکٹ نہیں کیا تھا, اور یہ کہ وہ حکومت پاکستان کے بیاف پر ڈیل نہیں کر رہے تھے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ کوے موسوی جو اپنے ان کے پیسے تھے $29 ملین جو پاکستان نے دینے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو جلدی ملے, اور اس سائڈ سے ایفرٹ یہ ہو رہی تھی کہ جو جہاز سے جو ظفر علی کیوسی تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک نیا کانٹریکٹ ملے تاکہ پاکستان کے جو الیجڈ فارن ایسٹس ہیں ان کو ٹریس کیا جائے, اور اوبویسلی حکومت پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں سب لوگ سے, ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ گئے, ان سب سے انہوں نے پوچھا کہ جن ایسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ وہ ہیں کدھر, چاہے وہ نواز شریف کے جو حوالے سے کہا جاتا ہے کہ $1 بلین کا اکاؤنٹ ہے, ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہے. سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کانٹریکٹ ملے, اور جب اگر کانٹریکٹ ملے تو obviously پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہونا ہے کہ جو براڈ شیٹ کے ساتھ کیا, اور اب تقریباً 65 ملین کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بتائیں گے مرتضیٰ کہ اب اس میں بہت سارے کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, بہت سارے شیڈی کردار ہیں سامنے آ رہے ہیں. اب ایک کردار ہے, بڑا اہم کردار ہے ان کا, طارق فواد ملک. یہ بتائیں یہ طارق فواد ملک جو اس ساری ڈیل کرانے میں سے لے کر جب یہ سارا براڈ شیٹ کا سلسلہ شروع ہوا تب سے لے کر ابھی تک ان کا کیا رول ہے, اور لیٹسٹ ان کی کیا آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ کہاں پر غائب میں منظر نامے میں نظر نہیں آ رہے لیکن ان کا بڑا رول لگ رہا ہے؟ جی, طارق فواد ملک ان کا بہت TFM انہیں کہتے ہیں بڑا کی رول تھا, چونکہ وہ اس پورا جو پروجیکٹ تھا اس کے ایکچوئل ماسٹر مائنڈ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, بہت ذہین انسان تھے. وہ سب سے پہلے جنرل امجد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹروونس نام کی ایک کمپنی ہے جو ایسٹس ٹریسنگ میں اسپیشلائز کرتی ہے, اور یہ کہ ان کے ساتھ مل کر ان کو کام کرنا چاہیے. اور یہ وہ پھر انہوں نے ان کا جنرل امجد کا امریکہ کا وزٹ ارینج کروایا, وہاں پر ان کو بروشرز دکھائے گئے, ان کے ساتھ ڈاکٹر پیپر وہاں پر تھے, جیری جیمز تھے جو بعد میں جنہوں نے خودکشی کر لی. سو یہ سارے لوگ تھے جو اس پوری جو اسکیم کی بنیاد. طارق ملک ابھی منظر عام پر ہیں یا غائب ہو چکے ہیں, کہاں پہ ہیں, کچھ آپ کے علم میں ہے؟ جی, طارق فواد ملک وہ پچھلے تقریباً 12-13 سال ہو چکے ہیں, وہ دبئی میں موجود ہے اور وہ دبئی سے آپریٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مرتضی علی شاہ موجود تھے, لندن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے.